السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریحان رضا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کے اس بہادر اور عظیم فاتح کی جس کا نام سن کر آج بھی دشمنوں کو دل کانپ اٹھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت جس نے مسلمانوں کی مقدس سرزمین مسجد اقصی کو فتح کر کے تاریخ کے پنوں پر اپنا نام سونے کے حرفوں میں لکھ دیا۔ دنیا آج بھی انہیں عظیم فاتح صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے کیونکہ وہ صرف ایک سپاہ سالار نہیں بلکہ مسلمانوں کے ریئل ہیرو تھے۔ اگر مسلمان اپنے اصلی ہیرو صلاح الدین ایوبی کو بھول جائے تو سمجھو کہ ہم نے اپنی ہی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون تھے، کہاں سے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا انداز حکومت کیا تھا اور کیسے وہ اتنے بڑے فاتح بنے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہم صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے ہر اس پہلو کو جانیں گے جو ایمان، ہمت اور انصاف سے بھرا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1193 عیسوی میں ہوئی۔ وہ مصر اور شام کے سلطان تھے اور ان کی سب سے بڑی شہرت جنگ حطین میں عیسائی فوجوں کو شکست دینا ہے جس نے کروسیڈرز کا نقشہ بدل دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 1187 میں یروشلم کو عیسائیوں سے آزاد کروایا۔ فتح سے پہلے انہوں نے بہترین حکمت عملی کے ساتھ اسلامی فوجوں کو کچٹ کیا اور اپنی سینیہ پوزیشن کو اتنا مضبوط کر لیا کہ دشمن ان کا نام سن کر ہی کانپ اٹھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی اصلی شہرت ان کی جنگی قابلیت اور سیاسی دور اندیشی سے تو تھے ہی، مگر ان سب سے بڑھ کر لوگ ان کی شخصیت، ان کے اخلاق اور ان کے انصاف کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ان کے والد نظم الدین ایوب بغداد کے قریب ایک علاقے کے گورنر تھے۔ جوانی میں صلاح الدین ایک ماہر پولو کھلاڑی تھے اور گھڑسواری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بہادر ان کے رنگ بھری تھی، اسی ہمت کے ساتھ وہ اپنے چاچا کے ساتھ ایک جنگی مہم سے نکلے جہاں انہوں نے ایسی شجاعت دکھائی کہ سب دنگ رہ گئے۔ اس کامیابی کے بعد سلطان نور الدین جنگی نے 1169 میں انہیں مصر کا حاکم بنا کر بھیجا اور جلد ہی مصر کی گورنری پوری طرح ان کے حوالے کر دی گئی۔ اس سمے کے لوگ بتاتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین درمیان قد، گول چہرے، کالی آنکھوں اور کالے بالوں والے بےحد رعبدار شخص تھے۔ 1174 میں جب نور الدین جنگی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تو ان کی موت کے بعد پوری سلطنت بکھرنے لگی۔ حاکم اور امراء خود مختار ہو گئے اور ہر طرف فساد پھیل گیا۔ ایسے نازک وقت میں صلاح الدین ایوبی نے خود کو سلطان گھوشت کیا اور بغاوت کرنے والے سبھی امیروں کو ایک ایک کر کے کچل دیا۔ سلطان بنانے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے مصر میں اپنی حکومت کو مضبوطی دی، پھر 1174 میں دشمیک کو فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے قاہرہ میں موجودہ فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا جو آئے دن ان کے خلاف سازش و رچتی رہتی تھی۔ قرون وسطی کے مسلمان انہیں مقام مقدسہ کا حافظ کہا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے امت کو ایک جھنڈ کے نیچے ایکجوٹ کیا اور باقی امیروں کو اپنے تابع کر لیا۔ شروعاتی دور میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر وہ شخص تھے جو مشکلوں کے سامنے سیر جھکانا جانتے ہی نہیں تھے۔ 1175 میں انہوں نے حمص کے قریب عیسائی فوج کو شکست دی اور اپنا لوہا مانوا دیا۔ اس کے بعد بغداد کے عباسی خلیفہ نے آدھکارک طور پر انہیں یمن، مصر اور شام کا سلطان تسلیم کیا، حالانکہ حلب کو ان کی سلطنت میں شامل نہیں کیا گیا بلکہ اسے نور الدین جنگی کے بیٹے کے لیے ایک آزاد شہر رہنے دیا گیا۔ سلطان نور الدین جنگی کے بیٹے جو صلاح الدین ایوبی کے سالے بھی تھے، ہمیشہ ان کے لیے نئی مشکلیں کھڑی کی۔ اس نے عیسائیوں سے گپت گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ جب بھی سلطان صلاح الدین عیسائیوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلتے یہ شخص دشمنوں کے اشاروں پر بغاوت بھڑکانے لگتا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ عیسائیوں نے صلاح الدین ایوبی پر حساسین کے ذریعے 2 قاتلانہ حملے کروائے مگر سلطان نے ان کرائے کے قاتلوں کو سخت جواب دیتے ہوئے نمٹولہ قلعے کو زمانے کے برابر کر دیا۔ 1177 میں ایک موقع پر سلطان سلطنت کی ایک فوج کو
فرنگیوں کی شکست دی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ادبھوت عقل مندی سے حالات پلٹ دیے اور اردن کے ایک عیسائی قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ جیت ان کی ہمت اور دماغ دونوں کو ثبوت تھی۔ دھیرے دھیرے انہوں نے عیسائیوں کے دل میں یہ خوف بیٹھا دیا کہ صلاح الدین اب بیت المقدس کو آزاد کیے بنا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کی فوجی اور رحم دل سوبھاؤ سے دشمن تک متاثر تھے۔ مسلم دنیا انہیں عالم اسلام کا محافظ مانتی تھی۔ خاص کر صلیبی جنگوں میں ان کی بہادری نے عرب ہو یا غیر عرب ہر مسلمان کو ان کا دیوانہ بنا دیا۔ 1183 میں سلطان نے حلب کو بھی فتح کر اپنی سلطان میں شامل کر لیا۔ مصر میں انہوں نے ایک مضبوط، مستعد اور ہمیشہ تیار رہنے والی فوج بنائی تاکہ عیسائیوں کی کوئی بھی اچانک کی جانے والی کارروائی ناکام ہو جائے۔ 1185 کے بعد انہوں نے یروشلم کے ارد گرد کے شہروں پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس سمے یروشلم کے تخت پر عیسائی آپس میں ہی لڑ رہے تھے، جس سے سلطان کو اور فائدہ ملا۔ 1187 میں عیسائیوں نے سلطان کے ایک قلعے پر حملہ کیے جس کے کمانڈر ان کا بیٹا تھا۔ اس حملے نے صلاح الدین کو جھکجھور دیا اور انہوں نے پوری اسلامی دنیا سے فوجیں جمع کی۔ جزیرہ، حلب، شام اور مصر سبھی طرف سے لشکر ان کے جھنڈے تلے اکٹھا ہو گئے۔ عیسائیوں نے بھی بڑی فوج جمع کی اور حاتین کی طرف بڑے جولائی کی شروعات میں ہی سلطان کی شروعاتی ٹکڑیوں نے دشمن پر دھاوا بول کر انہیں پشٹ کر دیا۔ 4 جولائی 1187 کو صلاح الدین ایوبی خود اپنے مرکزی لشکر کے ساتھ تین کے مقام پر پہنچے۔ ان کے سامنے عیسائیوں کا بادشاہ گی آف لوزیگان جو 38,000 کے لشکر کے ساتھ موجود تھے، مگر سلطان نے کمال کی حاضر جوابی دکھاتے ہوئے پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہی چیز تھی جس نے پوری جنگ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ پھر سلطان نے میدان میں گھاس کو آگ اگوا دی۔ دھواں، گرمی اور پانی کی پابندی نے عیسائیوں کو توڑ دیا۔ جنگ اتنی بھیانک تھی کہ مشرقی تاریخ میں اس کا نام آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ آخرکار صلاح الدین ایوبی فاتح قرار پائے۔ اس بادشاہ، گورنر اور بڑے سردار اور قیدی بنا دیے گئے، مگر سلطان نے اپنی رحم دل شخصیت دکھاتے ہوئے ان سے زیادہ تر کو معاف کر دیا اور آزاد کر دیا۔ ستمبر 1187 میں فتح یاب سلطان نے یروشلم کا رخ کیا۔ تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے پورے شہر کی جان بخش دی اور خود مسجد اقصی میں داخل ہوئے، جہاں صدیوں بعد تک اس لمحے کو فتح یروشلم کے نام سے یاد کیا جاتا رہا۔ تو اس فتح کی خبر یورپ پہنچتے ہی عیسائی پوپ نے تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ انگلینڈ، فرانس اور جرمنی کے بادشاہ ایک ساتھ نکل پڑے تاکہ یروشلم واپس لے سکے۔ 1191 عیسائیوں نے آقا شہر پر قبضہ کر لیا۔ پھر ارسو اور زوفا کے میدانوں میں سلطان کو کچھ شکستیں بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عیسائیوں کو ایک انچ بھی آگے بڑھنے نہیں دیا اور انت میں بیت المقدس کو فتح کیا۔ عیسائی ناکام ہو کر پورے لوٹ گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی لگ بھگ 2 سال جیوت رہے۔ 4 مارچ 1193 کو 56 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد جو سلطنت چلی وہ ایوبی سلطنت کہلاتی ہے، جس کی بنیاد انہوں نے 1174 میں رکھی تھی۔ آج بھی صرف مسلم نہیں بلکہ یورپ کے عیسائی بھی صلاح الدین ایوبی کے کردار، انصاف اور شرافت کو سلام کرتے ہیں۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں بلکہ انسانیت کے سب سے بڑے سپہ سالاروں میں سے ایک تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں آج کئی لوگ اپنے ریئل ہیرو کو بھول کر نقلی کردار ایونجرس، آئرن مین، تھور، کیپٹن امریکہ کو اپنا ہیرو مان بیٹھے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہمارے ہیرو صلاح الدین ایوبی، حضرت عمر، حضرت خالد بن والد، حضرت علی ہے، جنہوں نے دنیا کے ہر ظالم کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا، کفر کی ہر طاقت کو مات دی۔ اگر ہم اپنی اتہاس کو بھول جائیں گے تو ایک دن دنیا ہمیں بھی بھول جائے گی۔